اللهم صل على رسولك أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ ایک سوال ہے کہ جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کرسی کی چھت عرش الہی سے ملی ہوئی ہے. حضرہ کرم اسے ایکسپلین کر دیں. کہ دو طرح کی کرسی کو ہم ریفر کرتے ہیں. ایک تو وہ کرسی ہے جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہے کہ رب تعالیٰ کی کرسی نے سب کو محیط کیا ہوا ہے. اور ایک کرسی اس کو ہم ریفر کرتے ہیں جو ورچولی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر رب تعالیٰ سے گفتگو ہوئی تھی. تو یہ جس کرسی کا ذکر جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، یہ انہی معنوں میں ہے جن معنوں میں آیت الکرسی میں کرسی لفظ سے کام لیا گیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت محیط کیے ہوئے ہے تمام چیزوں کو جو پوری کائنات میں ہیں اور جس کی انتہا جا کر عرش الہی تک ہو جاتی ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ عرش الہی تک پائی جانے والی تمام چیزیں وہ رب تعالیٰ کی زیر قدرت ہیں. اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ پائیں گے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اسی طرح جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو اللہ تمام چیزوں کو محیط کیے ہوئے ہے جس کی اپر حد خود عرش الہی ہے. یہ ان معنوں میں یوز کیا گیا ہے اسے. ان کا اگلا سوال ہے کہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ عرش اور کرسی اٹھانے والے فرشتوں کے مابین 70,000 نور کے اور 70,000 ظلمت کے پردے حائل ہیں. ہر پردہ 500 سال کا سفر ہے. اگر یہ پردے نہ ہوتے تو حاملین کرسی حاملین عرش کے نور سے جل جاتے. سوال یہ ہے کہ مشاہدہ حق پر فائز اولیاء اللہ جب کرسی اور عرش کی روحانی طور پر سیر کرتے ہیں تو انوار کی تاب کیسے لا پاتے ہیں؟ نور کی زد میں براہ راست آنا اور نور کو نور کے ذریعے سے دیکھنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے. ہم جون کے ہاف میں جبکہ سورج زمین کے یا ہمارے جو ریجن ہے اس میں سب سے قریب ہوتا ہے، اس کا فاصلہ زمین سے منیمم ہوتا ہے، اس لیے تو دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور تمازت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی حدت زیادہ ہوتی ہے. ہم دھوپ میں دوپہر کے وقت اپنے کام سے باہر نکلتے ہیں، اس دھوپ کو ہم برداشت کرتے ہیں، ہم جل نہیں جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی دھوپ کے جس کو ہم اتنے کمفرٹیبلی برداشت کر رہے ہیں
اس کے منبع کی طرف براہ راست دیکھیں تو ہماری بینائی جاتی رہے گی، آنکھیں ڈیمیج ہو جائیں گی ہماری. تو اگر یہ جو جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ ہماری یہاں کی کسی گفتگو میں اس کا ذکر موجود ہے، گرچہ ان لفظوں میں نہیں، امام غزالی تو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ایک ان پڑھ آدمی جن لفظوں میں بیان کر سکتا ہے، یہ چیز بیان ہوئی بھی ہے کہ عرش کو کتنے فرشتوں نے تھام رکھا ہے، ان فرشتوں کے نام کیا کیا ہیں، یہاں اس زمانے میں بیان ہوتا رہا اس کا. اسی طرح دعا کے سلسلے میں جب یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آسمان ہے وہ آسمان ایک دوسرے سے 500 سال کی دوری پر ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جو فرمایا ہے یہ حجاب کے سلسلے میں، تو اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہے کہ ہم دھوپ کو تو برداشت کر سکتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی برداشت کر سکتی ہیں، لیکن ہم براہ راست سورج کو اگر دیکھیں تو آنکھیں ہماری برداشت نہیں کر پائیں گی، ڈیمیج ہو جائیں گی. لائک وائز جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ حجاب نہ ہو درمیان میں تو اللہ کی تجلی سے وہ بھسم ہو جائیں گے. وہ حجاب ہیں جو انہیں بچائے ہوئے ہیں، جو اولیاء کرام کشف کے ذریعے مشاہدہ کرتے ہیں. تو ان کی ایگزامپل وہی ہے جو میں نے سورج اور دھوپ کی آپ کو دی، کہ وہ روحانی طور پر اس کا کرتے ہیں، ان کا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا اس میں. اگر فزیکل کانٹیکٹ ہو تو وہ بھی بھسم ہو جائیں گے. بلکہ اس کی مثال، بہتر مثال یوں ہو جائے گی کہ اگر سورج کو آپ ایک فلم کے ذریعے دیکھیں تو بڑے اطمینان سے ہم سورج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے ہم. تو کشف کے ذریعے جب آدمی دیکھتا ہے تو سورج کی فلم اور سورج کی بذات خود دیکھنے کا یہی فرق آتا ہے. ان کا تیسرا سوال ہے کہ کچھ اہل معرفت کی نزدیک عرش الہی سرخ یاقوت کا ہے، کچھ کے نزدیک سبز یا سفید موتی کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک زمانے میں یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ لوح محفوظ کیسی ہے، مقام محمود کیسا ہے، اس کی شکل کیا ہے، بحر نور المروارید کیسا ہے. تو اسی ضمن میں یہاں بات ہوئی تو میں نے ایک عرض کیا تھا کہ اللہ کا نور انتہائی سفید چمکدار ہے، اتنا چمکدار ہے کہ وہ سیاہی مائل دکھائی دیتا ہے، اور جہاں نور کی بارش ہوتی ہے مسلسل وہ بھی سیاہی مائل ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اس ضمن میں نے حجر اسود کی ایگزامپل دی تھی کہ جس کا تعلق جنت سے ہے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کی رنگت سیاہی مائل ہے.
وہ میں نے ایگزامپل دی تھی کہ وہاں چونکہ نور کی بارش ہوتی ہے تو وہ سیاہی مال دکھائی دیتا ہے کہ سفیدی اتنی زیادہ ہے اس کی. عرش معلی پر کیا رنگ ہے اس سے اندازہ کر لیجیے. یہ اگلا ان کا سوال ہے کہ بعض اوقات مرشد صاحب ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں اور ہم زیادہ یاد رکھنے کی کوشش میں یکدم بلینک ہو جاتے ہیں جس سے بڑی شدید بے چینی ہوتی ہے. کیا یوں ہمارے ذہن کا بلینک ہو جانا ہمارے دل پر لگے زنگ کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کا تعلق دل پر لگے قفل یا زنگ سے نہیں ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے. ہم سبھی روزمرہ کی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کسی بات کے بارے میں کہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھولنی نہیں ہے، مجھے یاد رکھنی ہے تاکہ میں کر دوں. این وقت پر وہی بات ہمیں بھول جائے گی. جس بات کو ہم روٹین میں لیتے ہیں وہ چیزیں ہم نہیں بھولتے. سب میں اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کے مرشد صاحب آپ کو جو کچھ گائیڈ کریں، ایڈوائز کریں، اس کو آپ کہیں نوٹ کر لیجئے. اور کوشش یہ کیجئے کہ اگر وہ ایڈوائس تھی تو اس کو ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر کے ایکسرسائز کر لیں. تو نہ صرف یہ کہ وہ بھولے گی نہیں بات، بلکہ آپ پریکٹیکلی اس پہ عمل کریں گے. اور بہت زیادہ کوشش مت ہوئیے کسی بھی بات کے بارے میں تاکہ وہ ذہن سے نکلے نہیں آپ کے. جب مرشد صاحب کے ساتھ ہماری پیریوڈیکل میٹنگز میں گیپ آتا ہے تو ہم حالات کی شدت اور سختی کا شکار ہونے لگتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے ہر انسان ہمیں مشق ستم بنا رہا ہے، جیسے ہم بالکل اکیلے، کمزور اور بے سائباں ہو گئے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس تکلیف دہ صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے مرشد مرد کامل ہیں اور صاحب علم ہیں، صاحب علم انسان ہوتا اسی وقت ہے جب وہ شریعت اور سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے. انسان ہے، کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کانشیس ایفرٹ اس کی یہ ہے کہ وہ شریعت اور سنت پر عمل کرتے رہیں. ذکر الہی میں مبتلا ہوتے ہیں آپ کے مرشد. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر سے جو نکلنے والی لہریں ہیں وہ سکون رکھتی ہیں جس کا ذکر اللہ نے کیا کہ میرے ذکر میں سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب آپ اپنے مرشد صاحب سے پیریوڈیکلی ملتے رہتے ہیں، وہ سکون کی نکلنے والی لہریں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے اثرات آپ پر قائم رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے مرشد صاحب سے ملتے رہتے ہیں تو آپ کی توجہ تمام تر رب کی طرف رہتی ہے، رب سے متعلق باتوں میں رہتی ہے، ذکر الہی کی طرف توجہ رہتی ہے آپ کی. نتیجہ یہ ہے کہ خود آپ کو ایک پروٹیکشن کا احساس رہتا ہے. جس طرح بچپن میں جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب نے پڑھا تھا،
اللہم معی. اور ان کے دادا نے ان کا امتحان لیا جب ان کی 5 سال کی تھی کہ اپنے گھر کی بیٹھک کے باہر جو راستہ گزرتا تھا وہاں ایک بڑا خوش رنگ سیب رکھ دیا. اور جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب اس وقت بچے تھے ان کی توجہ دلائی کہ وہ دیکھو کسی کا سیب گر گیا جا کے اٹھا لو. تو 4-5 سال کے بچے تھے, دوڑے گئے جا کے سیب پر جب ہاتھ اس طرح ڈالا پیچھے ہاتھ کھینچ لیا واپس آ گئے. تو دادا نے پوچھا کہ کیا ہوا تم نے لیا نہیں سیب؟ تو فرمایا کہ وہ کسی کا تھا. تو دادا نے کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں, لے لو. کہ نہیں, کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا, رب دیکھ رہا ہے, کیونکہ آپ نے خود ہی تو مجھے سبق پڑھایا کہ اللہم معی. تو جب رب میرے ساتھ ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے. تو وہ جو ذکر الہی انسان کرتا ہے اس سے اس کو احساس رہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اس کی وجہ سے آپ کو سکون بھی رہتا ہے اور آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے اور دھوپ کے درمیان ایک امبریلا ہے میری مرشد کی صورت میں, چھتری میرے سر پہ تانی ہوئی ہے جو مجھ تک دھوپ نہیں آنے دے رہی. لیکن جب آپ مرشد سے دور ہو جاتی ہیں تو وہ جو لہریں مرشد صاحب کے جسم سے نکل کے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں اس سے انسان محروم ہوتا ہے. تو یوں بے سکونی پیدا ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. ان کے چلے جانے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ چھتری جو میرے سر پر تھی, صاحبان جو میرے سر پر تھا, وہ نہیں رہا ہے. تو یوں ایک احساس ہوتا ہے, یہ بالکل ایسا ہے جیسے والد کی ڈیتھ کے بعد شروع کے 2-4 ہفتے انسان کو یوں لگتا ہے کہ میں ایکسپوز ہو گیا ہوں دنیا کی جبر اور زیادتی کی, اور اب پروٹیکشن نہیں ہے میری کوئی. تو بالکل وہی احساس مرشد صاحب کے وہاں سے چلے جانے سے ہوتا ہے. اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ اگر مرشد موجود نہیں بھی ہیں تو مرشد صاحب کو یاد کرتے رہیے, ان کے بارے میں سوچتے رہیے, آپ کو وہی احساس حاصل ہو جائے گا جو آپ کے مرشد صاحب کی موجودگی میں آپ پر طاری ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ معرفت میں ایک ٹرم اکثر استعمال کی جاتی ہے قدیم. عذراہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجئے. اگر کسی شخص یا ولی اللہ کو روحانی دنیا میں قدیم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ میرے خیال میں اس ٹرم کو فی الحال چھوڑ دیجئے, جب اس مقام پر آئیں گے تو میں اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گا آپ کو کہ یہ ہے کیا اصل میں, اور اس کا تعلق کس اقلیم کے ساتھ ہے اور کس آسمان کے ساتھ. اگلا ان کا سوال ہے کہ کیا حاکم وقت اور عارف وقت دو مختلف روحانی عہدے یا درجات ہیں؟ یہ اصل میں دو مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں. ایک
حاکم وقت اس ولی اللہ کو کہا جائے گا جو اپنے وقت کا غوث ہے یا کتب ہے. اسٹرکٹلی تو اس سے مطلب یہ ہے حاکم وقت سے، لیکن اس ٹرم کو یوز کسی بھی درجے پر فائز حاکم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کا حاکم ہے، ملک کا حاکم ہے، بر اعظم کا حاکم ہے، تو اس کو ہم سمجھنے کی خاطر یا بیان کرنے کی خاطر حاکم وقت کہہ دیں گے کہ وہ اپنے شہر کا حاکم وقت ہے. حاکم وقت سے اس کو اگر لفظی معنوں میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا دی کرنٹ رولر یا پریزنٹ رولر جو اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ شہر کا، ملک کا، اس کو ہم کسی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا حاکم وقت ہے. لیکن اس کو استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر اس شخص کے لیے جو تمام کتبوں پر حاکم ہے. وہ حاکم وقت، اس میں ہم یہ اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ شہر کا، ملک کا، کس کا. تو اگر بغیر اسپیسیفائی کیے حاکم وقت کہہ دیا جائے تو وہ پھر پوری زمین کا ہے، وہ ان معنوں میں یوز ہوگا. اور اگر ہم کسی لمیٹڈ علاقے کے حاکم کے بارے میں ذکر کریں گے تو اسے اسپیسیفائی کر دیں گے کہ اپنے ملک کا حاکم وقت ہے، اپنے بر اعظم کا حاکم وقت ہے، اپنے شہر کا حاکم وقت ہے. تو وہ اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے. اور دوسری ٹرم جو آپ نے بیان کی، عارف وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کا ولی اللہ. ولی اللہ تو بہت ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک ہی کوئی عہدہ پاتے ہیں. تو ولی اللہ کو کہ اپنے وقت کا ولی ہے وہ، اس کے لیے ہم عارف وقت کہہ دیں گے. وہ حاکم وقت کے معنوں میں نہیں جائے گا، وہ ولی اللہ کے بارے میں جائے گا. بعض اولیاء اللہ اپنے پاس آنے والوں میں سے چند ایک کو کسی مزار پر حاضری کا حکم دیتے ہیں. جن لوگوں کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا جاتا، کیا ان میں حاضری کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی اہلیت نہیں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایک استاد اگر بیٹھے پڑھا رہے ہیں، کوئی ایک سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ فزکس پڑھا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ان تمام شاگردوں میں اس شخص کو، اس شاگرد کو ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ اس کو کہیں گے کہ میاں پنجاب پبلک لائبریری میں چلے جاؤ، وہاں اس موضوع پر کتاب ہے وہ نکال کے پڑھنی شروع کر دو. یا اس کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم میرے پاس سے اٹھو گے تو فلاں فزکس کے پروفیسر ہیں، ان کے پاس چلے جانا، ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو فزکس کے اس سبجیکٹ پر ایک لیکچر دے دیں. وہ صرف بات اتنی ہے کہ کسی شاگرد کے بارے میں اگر اندازہ ہو جائے استاد کو کہ اس کو ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہ
اس کو ریفر کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ولی اللہ اپنے پاس آنے والوں میں سے کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ میاں تم وہاں چلے جاؤ، تو اس کے پیچھے دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت ہے جو میں نہیں پرووائڈ کر پاتا، تو ادھر بھیج دیں گے، وہاں سے اسے سپورٹ مل گئی. یا یہ ہے کہ وہ خود بزی ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس شاگرد کو کسی اور جگہ سے، بجائے اس کی کہ اس کا وقت ضائع ہو، اس کو ایکسٹرا ٹائم وہ صاحب دے دیں گے، میں تو بزی ہوں، تو وہ ادھر کو ریفر کر دیں گے. تو اس میں جو آپ سمجھیں جنہوں نے سوال کیا ہے، اصل میں معاملہ اس کے برعکس ہے. اس شاگرد کو ضرورت ہوتی ہے ایکسٹرا ٹیوشن کی، تو وہ خود چونکہ بزی ہیں نہیں دے پاتے ٹائم، ان کو بھیج دیا جائے گا کہ وہاں چلے جاؤ، ایکسٹرا ٹیوشن لے لو وہاں سے. تو یہ ہے اس میں. جب ولی اللہ بطور خاص اپنے کسی مرید سے مسافہ کرتے ہیں تو کیا اس طریقے سے وہ دراصل علم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سب بنی ہوئی باتیں ہیں. میں نے تو کوئی 150 مرتبہ ملایا ہوگا اپنے مرشد صاحب سے ہاتھ، تو میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں جیسا ویسے کا ویسے بیٹھا ہوں. میں نے کئی بار دیکھا کہ بلکہ یوں کہیے کہ آپ پوری پنجاب پبلک لائبریری کی گدھے پر لاد دیجئے، تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ چونکہ کتابوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گدھا پہنچا رہا ہے تو وہ عالم ہو جائے گا. سب ایسی باتیں ہیں. اگر مرشد کامل ہے تو ایک آپ کو اس چیز کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ یہ بہت سی باتیں ہیں کہ مرشد کا جھوٹا پی لیں تو آپ کو علم مل جاتا ہے، مرشد کا چھوڑا ہوا سگریٹ آپ پی لیں تو آپ کو علم مل جاتا ہے. اگر مرشد کامل ہے تو اگر مرشد نہ چاہے تو آپ لاکھ اس کی جھوٹی چائے پیتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. اس کا چھوڑا ہوا سگریٹ پیتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ہنستا رہے. آپ کے مرشد آپ کو دیکھ کے کہ آپ اس لالچ میں اس کی جھوٹی چائے پی رہے ہیں کہ آپ کو علم مل جائے، وہ مسکراتے رہیں گے بیٹھے دیکھے کہ پاگل بنے. اس لیے کہ جب وہ چاہیں گے تو علم مل جائے گا آپ کو. تو جب مرشد چاہیں گے تو وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ چھوڑی ہوئی چائے سے ملے آپ کو یا کسی اور طریقے سے، وہ سیدھا سیدھا ٹرانسفر کر دیں گے. میں نے یہاں یہ قصہ ایک بار سنایا تھا شاید، مرشد صاحب نے مجھے فرمایا کہ میاں میں نے تمہیں ایسا علم دیا ہے جو ایک وقت میں ایک ہی انسان کے پاس ہوتا ہے. میں نے فوراً ہنستے ہوئے عرض کیا کہ حضور پھر تو اب 2 آدمیوں کے پاس ہو گیا. فرمانے لگے کیسے؟ ایک آپ ایک میں. کہنے لگے یہ تمہاری بھول ہے، تم اپنے مقام کو اس وقت پہنچو گے جب مجھے دفن کر کے 72 قدم پیچھے آ کے دعا کرو گے، پھر تم اس مقام پر آ جاؤ گے. اس کا تجربہ ہوا مجھے کہ جب میں 72 قدم دوسرے لوگوں کے ساتھ چل کے آیا اور آ کے کھڑا ہو کے دعا کر رہا تھا تو میں نے باضابطہ اپنا وزن بڑھتا ہوا محسوس کیا کہ آج میں بہت وزنی ہو گیا ہوں. وجہ یہی ہے کہ مرشد صاحب نے اس وقت چاہا کہ اس کو مل جائے.
وہ ٹائم انہیں انڈیکیٹ کر دیا کہ اس وقت میں چاہوں گا کہ مل جائے. حالانکہ حضرت صاحب کے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے سے مجھے لوگ جو اولیاء کرام ملتے تھے جن کا میرے مرشد صاحب سے کوئی تعلق کبھی نہیں رہا تھا، وہ غالباً 2-3 لوگ تھے جنہوں نے مجھے پے در پے یہ کہا کہ آپ کے مرشد صاحب کا آخری وقت آ گیا ہے، یہ چلے جائیں گے اب دنیا سے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا رہے، سب کچھ آپ کو دے کے جا رہے ہیں، خود خالی ہاتھ جا رہے ہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کچھ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ گدھے پر کتابیں لاد دیجئے، کوئی عالم تھوڑی بنے گا. یہ میں مرشد کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مرشد کامل ہے تو آپ اس کی جھوٹی چیزیں کھانے سے علم نہیں پا پائیں گے، کیونکہ اس کی مرضی نہیں ہے. ہاں جب اس کی مرضی ہوگی تو ضرور ٹرانسفر ہو جائے گا، اور اگر مرضی ہو گئی تو وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے آپ کا مرشد، وہ ویسے ہی ٹرانسفر کر دیں گے اور ہو جائے گا. یہ کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ سنا ہے آپ لڑکپن کے زمانے ہی سے بہت درود پاک پڑھتے رہے ہیں، کون سا درود پاک؟ اگر مناسب سمجھیں تو بتا دیں. بھائی آپ کو میرے لڑکپن کی صرف ایک ہی بات یاد رہی، یہ نہیں یاد رہا کہ میں بہت ہی الٹا سیدھا انسان. لڑکپن سے اب تک کوئی بہتری آئی نہیں میرے اندر. درود پاک میں نے اپنی والدہ کو پڑھتے جو سنا تھا تو بغیر جانے بغیر سمجھے بوجھے وہی پڑھنے لگ گیا تھا میں. اور وہ اس کمرے میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پردوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ درود پاک نمائش کے لیے نہیں رکھا یہاں، وہ تو پھر ریاکاری اور دکھاوے میں آ جائے گا. یہ اصل میں یہاں رکھا ہے. ہمارے یہاں ایک گریڈ 22 کے بیوروکریٹ تھے جو پوسٹ ماسٹر جنرل آف پاکستان تھے. وہ نان مسلم تھے، تو یہاں آنے لگ گئے تھے میرے پاس. پھر انہوں نے کہا میں جمعہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آ جائیے بسم اللہ. تو ہر جمعے کو وہ میرے ساتھ جس مسجد میں میں جمعہ پڑھتا تھا وہاں جمعہ پڑھتے تھے میرے ساتھ. تو امام صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ یہ غیر مسلم ہے، قادیانی ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب آپ اپنے ساتھ ایک غیر مسلم کو جمعے کے لیے لے آتے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب بات ہے، اس لیے کہ جو نماز کی نیت وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. آپ یہ نیت نہیں کرتے کہ اس مقتدی کے پیچھے اللہ اکبر. تو وہ آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ ان کی نہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی پڑھتے ہیں. کہنے لگے چلیے میں یہ پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو. تو انہوں نے کسی مفتی صاحب سے غالباً جامعہ اشرفیہ کے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں اس میں، کیونکہ وہ بطور مقتدی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی فرما دی کہ اللہ انہیں راہ ہدایت اللہ نے دکھا دی، تو وہ میرے ہاتھ پہ ہی مسلمان ہو گئے تھے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے. تو جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر یہ
درود شریف لکھ کر لائے تھے وہ، اور وہ کیلیگرافی کا انہیں شوق تھا، تو انہوں نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے، تو میں نے اس وجہ سے اسے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ درود شریف میری والدہ بھی پڑھتی تھی، انہیں پڑھتے سنا تو میں نے خود پڑھنا شروع کر دیا بچپن میں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جتنے بھی فقیر گزرے ہیں وہ عام طور پر یہی درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی بھی اسے پڑھ لے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کون سا ایک عمل ہے جسے اپنا مستقل معمول بنا لے تو زندگی کی پتھریلی ناہم ہموار سڑک بھی موٹر وے لگنے لگتی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص خلق خدا کے کام آتا ہے رب تعالیٰ اس کے کام خود کرنے لگتا ہے، بس یہی معمول ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جائے اور سموتھ سیلنگ میں ہم چلے جائیں، آسان ترین حل اس کا یہ ہے کہ ہم خلق خدا کے لیے مہربان ہو جائیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو جتنا آسان بنا سکیں بنا دیں، تو رب تعالیٰ ہمارے کام خود کرنے لگے گا، اور جس کے کام رب کرنے لگے اس کے کاموں میں کوئی دقت ہوتی نہیں ہے۔ یہ پھر ایک ایسا ہی سوال آ گیا، پہلے بھی کسی صاحب نے کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، کہ کیا 212 جہازیں بلاک دعا گھر کے دعا سسٹم کو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مانیٹر کرتے ہیں؟ بھائی یہ کسی نیک اور صاحب علم سے سوال پوچھیے گا، مجھے تو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں کہ نہیں، تو کہاں اتنی بڑی عظیم ہستی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی صاحب علم ہی آپ کو بتا پائے گا۔ اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ کچھ سانحات اور تکلیف دہ واقعات جو ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہوتے ہیں کسی بزرگ کی دعا سے خواب میں پیش آ جاتے ہیں اور حقیقی زندگی میں سے ٹل جاتے ہیں؟ یہ خواب کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتیں اور مشکلات صدقہ و خیرات سے ٹل جاتی ہیں، ہمارے ماں باپ کی دعا سے ٹل جاتی ہیں، اللہ کے مقربین، اللہ کے مقرب بندے، ان کی دعا سے ٹل جاتی ہیں، خود اپنی دعا سے بھی ٹل جاتی ہیں۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے مل کر ان کے پاس بیٹھے ہوئے اسی طرح کچھ گھروں میں جا کر کسی آسیب جگہ پر، آسیب زدہ جگہ پر اتنی وحشت اور ریزسٹنس محسوس ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی جگہوں پر رہنا مجبوری ہو تو کیا کیا جائے؟ مجھے دعا لوگوں کے لیے کرتے ہوئے 33 ایئرز ہو گئے، اس جون میں ہو جائیں گے 33 ایئرز۔
بہت لاکھوں کے حساب سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اب تک ان 33 ایئرس میں، لیکن شاید 2 یا 3 لوگ ایسے آئے ہیں جن پر واقعتاً آصیب تھا۔ 33 سالوں میں لاکھوں کے حساب سے لوگوں سے ملنے کے بعد صرف 2 یا 3 لوگ جن پر واقعی ہی آصیب تھا۔ ویسے ہزاروں کے حساب سے لوگ آئے کہ اس پہ جن آ گیا ہے، اس پہ در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ خواہشات نوجوان بچے یا بچی کی نہیں پوری ہو رہی ہوتی، تو ان کو پوری کرانے کے لیے وہ اس راہ پہ چل نکلتے ہیں، بلیک میلنگ ہو جاتی ماں باپ کی۔ تو یہ سوال مجھے نہیں معلوم کہ پوچھنے والے مرد ہیں یا خاتون۔ تو اگر یہ سوال پوچھنے والے مرد ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ بیگم کو آصیب زدہ ڈکلیئر کر کے جان چھڑانے کے چکر میں ہیں۔ تو بھائی وہ ایسا آصیب ہے جس سے کوئی آصیب آپ کی جان چھڑا نہیں سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر اگر رب تعالیٰ کا نام اتنی کثرت سے نہ لیا جاتا ہو یا ذکر الہی کرنے میں اخلاص کا فقدان ہو، تو ایسی جگہوں پر جب انسان کوئی نیک آدمی جاتا ہے تو اسے نامعلوم سی الجھن شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں جو کسی طرح سے بھی خلق خدا کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا، تو ان صاحب سے مل کر ہمیں الجھن ہوگی۔ یہ اس کے بارے میں جیسے کہتے ہیں کہ وائبس ایسی آتی ہیں جگہ سے اور انسان سے کہ انسان میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نسبت جو آدمی خلق خدا کے لیے بہت نفع بخش ہے، اس سے مل کر خام خواہ کی ایک کشش اور ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ جگہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں انسان کو سکون ملتا ہے جا کے۔ بات صرف اتنی سی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اگلا ان کا سوال ہے کہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہماری روح جسم کا پنجرا توڑ کر پرواز کرنا چاہتی ہے، ایسے میں بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے پہلا سوال پڑھ کے تو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ شاید آپ اس آصیب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جس سے کوئی بڑے سے بڑا آصیب بھی جان نہیں چھڑا سکتا، لیکن اس سوال نے کنفرم کر دیا۔ تو بھائی اللہ جو عطا کر دے اسی سے گزارا کرتے رہیے، روح پنجرا توڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ قبول کر لیجئے کہ جو میرے رب نے عطا کیا وہی اچھا تھا میرے لیے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم کسی تکلیف کے زیر اثر ذہنی طور پر اسی تکلیف کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کسی ضرورت کے زیر اثر دنیاوی مال و زر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کوئی خواہش ہم پہ غلبہ پا لیتی ہے اور وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو ہمیں ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلا جایا جائے۔ کیا آسان ترین طریقہ ہے۔ یہ بات میں ذرا لائٹ وے میں کہہ رہا تھا کہ جو اللہ نے عطا کیا اسے قبول کر لیجئے۔ تو ہم اپنی ہر خواہش کے بارے میں اگر یہ سمجھ لیں اور یہ سوچ لیں کہ جو اللہ نے عطا کیا
وہ یقیناً ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو رب ہمیں عطا نہیں کر رہا اس کا ملنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے رب ہمیں اس نقصان سے بچا رہا ہے اور وہ عطا نہیں کر رہا، تو سکون آ جائے گا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے 3 منٹ ایکسٹرا میں لے گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔